السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بھائی المرفوع پڑھ لیں، ہم سن لو نا، آسان ہے۔ کل ما نسب للنبی صلی اللہ علیہ وآلہ، ہر وہ چیز جو نبی تک منسوب کر دی جائے، جس کا رشتہ ناتا نبی سے جوڑ دیا جائے، نبی کا نام آ جائے، وَإِذَا وہ هو المرفوع۔ فَإِذَا كَانَ الْحَدِيثُ يُعْزَى إِلَى النَّبِي صلی اللہ علیہ وسلم كَأَنَّ يقول، یعنی کہ کوئی بھی حدیث جو نبی تک لے جائی جائے اس کو ہم مرفوع کہتے ہیں، جیسے کہ کہا جائے کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، او ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے، او ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یا یہ کہا جائے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، ایو شیء حتی ینتہی بالاسناد الی النبی یسمون ھذا مرفوعا، ہر وہ چیز جس سند کی انتہا نبی پر ہو جائے، اینڈ which ends to the holy prophet صلی اللہ علیہ وآلہ peace be upon him، یسمون ھذا مرفوعا، اس کو ہم نام دیتے ہیں مرفوع کا، والمرفوع قد یکون صحیحا، اور یہ بھی ہوتا ہے کہ مرفوع جو ہے اکثر یہ قد جب مضارع کے ساتھ آ جائے نا، مضارع کی صیغے کے ساتھ، تو اس کا مطلب ہوتا ہے کبھی کبھار یا اکثر، قد یکون صحیحا وقد یکون ضعیفا، اور کبھی کبھار وہ ضعیف نہیں، اکثر نہیں، کبھی کبھار ضعیف بھی ہوتی ہے۔ وانما الحکم للاسناد، اصل ہم نے حکم اسناد کو دیکھ کے لگانا ہے، یعنی مرفوع ہم ہر حدیث کو کہیں گے جس میں نبی کا نام آ جائے، لیکن اب آیا وہ صحیح بھی ہے یا نہیں، یہ پھر سند دیکھ کے فیصلہ ہوگا۔ پوائنٹ سمجھ گئے؟ اب کیا مسئلہ ہے؟ متن تو دیکھیں گے، ابھی ایک جنرل بات ہو رہی ہے نا۔ اچھا اب آ جاؤ المتصل، کنیکٹڈ، نہیں یہ تو بہت چھوٹا ٹاپک ہو جائے گا۔ کنیکٹڈ، المتصل هو المرفوع عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ وہ مرفوع ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی ہوئی ہو۔ قال ابو عاصم النبیل فی حدیث روی عن ابن مسیب و ابی سلمان عبد الرحمن عن ابی ہریرہ۔ ہاں نا یار، دیکھو اگر سعید ابن المسیب ڈائریکٹ یہ بیان کرے نا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو پھر وہ روایت ہوگی مرسل، گری ہوئی، کیونکہ اس نے صحابی کو بیچ میں سے گرا دیا۔ لیکن اگر سعید ابن المسیب یہ کہے کہ ابو سلمہ سے روایت ہے اور انہوں نے ابو ہریرہ سے، تو پھر یہ کنیکٹڈ چین ہے، متصل، اس نے نام بیان کر دیے۔ ہاں، وہ روا ابو داؤد فی المراسیل، اور امام ابو داؤد نے اپنی مراسیل میں ایک حدیث نقل کی ہے۔ امام ابو داؤد نے بہت ساری کتابیں لکھی، ان میں سے ایک کتاب ان کی سنن ابو داؤد تو مشہور ہے، اس کے علاوہ ان کی کتاب ہے کتاب المراسیل، جس کے اندر انہوں نے صرف مرسل حدیث جمع کی۔ تو اس کے اندر ایک حدیث ہے جس کی سنو سند کیا ہے، من طریق اکرمہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اکرمہ ڈائریکٹ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کر رہے ہیں، بیچ میں سے اکرمہ ابن عباس کو گرا دیتے ہیں۔ ثم قال ویروی فی معناه متصلا، اور پھر وہ کہتے ہیں کہ اس کے معنی سے ملتی جلتی جو ہے متصل بھی روایت ہوئی ہے، لیکن اب وہ انہوں نے اب یہاں بیان نہیں کری، متصل ہوئی ہے یعنی کریکٹڈ، لیکن اب وہ جب تک سامنے نہیں لائیں گے تو ہم کہہ نہیں سکتے نا۔ الموقوف، یا اس کا معنی ملتا جلتا کسی اور صحابی سے آ گیا ہوگا، جی، لیکن اس سند کو ہم ڈسکنیکٹڈ، غیر متصل کہیں گے۔ الموقوف، موقوف کیا ہے؟ ما انتہا الاسناد بھی الی الصحابی او عن الصحابی، یعنی کہ وہ جس کی سند اینڈ ہو جائے، انتہا ہو جائے، منتہا ہو جائے جس کی صحابی پر یا صحابی سے۔ کانا یقال، جیسے کہ کہا جائے قال ابن مسعود نے کہا، او ان عمر ابن الخطاب فعل کذا و کذا، یا عمر ابن الخطاب نے ایسا کیا یا ویسا کیا، صحابہ کے عمل، صحابہ کے فعل کا قول، ہاں، ھذا هو الموقوف، یہ موقوف ہے۔ فکل ما يتعلق بالصحابی، ہر وہ چیز جس کا تعلق صحابی سے ہو، او انتہا الی الصحابی فهو الموقوف، یا اس کا اینڈ ہو جائے صحابی پر تو وہ موقوف کہلاتی ہے۔ اوکے، اب المقطوع، اچھا متقدمین مقطوع استعمال نہیں کرتے تھے ٹرمینالوجی، یہ متاخرین کی یوزولی بس لکھی ہے نا، وہ دیکھو بتائیں گے۔ ھذا ما یتعلق بالتابی، یہ وہ ہے جس کا تعلق تابی سے ہو، تابی کا معنی، ہاں تابی کا۔ فاذا قال عن عطاء ابن ابی رباح، اور یہ آپ کو مصنف ابن ابی شیبہ میں اور مصنف عبد الرزاق میں بہت ملے گی۔ اور یہاں پہ ایک اور گولڈن پوائنٹ ذکر کرتا چلوں کہ اس سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ پرانے زمانے کے متقدمین تابعین اور تبع تابعین کے فتاوی اور اعمال کو کتنا امپورٹنٹ سمجھتے تھے، تبھی تو انہوں نے ان کو اپنی کتابوں میں لیا۔ امام بہقی نے، اور امام مصنف عبد الرزاق، امام مالک نے موطا میں، اور کیا کہتے ہیں امام مصنف ابن ابی شیبہ، ابو بکر ابن ابی شیبہ نے، یہ بعد کے لوگ ہیں، امام بخاری مسلم، جنہوں نے اس چیز کو کافی حد تک کم کر دیا۔ اچھا بھئی ہم کیسے صحیح مرفوع حدیث سمجھ لیں گے بغیر صحابہ تابعین کے؟ یہی تو منہج میں غلطی ہے۔ حضرت نبی ربا آگے رسول اللہ صحابی کو بولیں گے
ہاں لیکن ان کا عمل بھی تو دیکھنا پڑتا ہے نا. کیا پتہ, دیکھو مرفوع حدیث تو اس نے اپنے استاد سے سنی, اس میں غلطی ہو سکتی ہے, تفرد ہو سکتا ہے, لیکن ایک جو 10 تابعی ایک عمل کر رہے ہیں ایک شہر میں, اس کی ایک امپورٹنس ہوتی ہے. بات سمجھے؟ جیسے اب ہمارے پاس وہ سند ہے, سند تو پوری صحیح ہے, حبیب بن ابی ثابت اس میں مدلس ہے, ضعیف ہو جاتی ہے سند, لیکن ویسے ساری راوی صحیح ہیں کہ رسول اللہ نے سجدوں کے درمیان یہ دعا پڑھی. لیکن اب ہم کہاں جاتے ہیں؟ صحابہ اور تابعین کے عمل کی طرف. تو ہمیں تابعین کا عمل مل جاتا ہے کہ تابعین جو ہے وہ عمل کرتے تھے سجدوں کے درمیان. ہاں وہ مقبول تابعی المکتوب, تو جس کا تعلق تابعی سے. فیضا قال, اگر کہا جائے عطا بن ابی رباح نے یہ کہا, او قال سعید ابن المسیب, سعید ابن المسیب نے یہ کہا, او مجاہد بن جبر, او مقول الدمشقی, یا مقول الدمشقی نے کہا, او رأیت الحسن البصری یفعل کذا, یا میں نے حسن البصری کو دیکھا یہ کرتے ہوئے. سمجھ رہے ہو؟ تو اگر اب جیسے وہ مصنف ابن ابی شیبہ میں ابو بکر ابن ابی شیبہ کہتے ہیں کہ مجھے ابن الیہ نے خبر دی, ابن الیہ کو جو ہے ابو ایوب نے خبر دی, ایوب السختیانی نے, اور انہوں نے کہا کہ میں نے دیکھا نافع کو اور طاؤس کو کہ وہ دونوں ہاتھ اٹھا رہے تھے سجدوں کے درمیان. ہاں بین سجدتین, تو بین سجدتین. تو اب کیا کہتے ہیں, یہ جو ہے نا مقطوع روایت ہے ان کا تابعین کا عمل. اچھا, یفعلوا کذا, ھذا کلہ مقطوع, یہ سب مقطوع ہے. یسمونہ مقطوعا و یسمی المنقطع کذالک, یہ قطع سے نکلا ہے کاٹنے سے, یعنی سند یہاں آ کے کٹ گئی. تو وہ کہتے ہیں کہ سب کو مقطوع کا نام دیتے تھے اور المنقطع بھی کہتے تھے. وسمی اثرا ایضا, اور اسی طرح وہ اثر کو بھی اکثر ہی کہتے تھے, کیونکہ اثر عموماً صحابہ اور تابعین کے عمل کے لیے بولے جاتے ہیں. وقت تکلمنا فی ھذا المسئلہ آنفا, اور ہم نے اس مسئلے میں بھی بول چکے. الحدیث القدسی, الحدیث القدسی کیا ہے؟ ویقال الربانی, یہ وہ قول ہے جو رب کا ہو. وهو الحدیث الذی یروی عن النبی, یہ وہ حدیث ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہو, عن مقالۃ ربی, لیکن وہ اللہ تعالیٰ کا کوئی قول مقال نقل کریں. کا حدیث زوری عن سعید ابن المسیب عن ابی ہریرہ, جیسے کہ زوری کی حدیث ہے سعید ابن المسیب اور ابو ہریرہ سے, عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ رسول اللہ نے فرمایا, کیا قال اللہ تعالیٰ, کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے, یؤذینی ابن آدم یسب الدہر, کہ ابن آدم مجھے تکلیف دیتا ہے جب وہ زمانے کو گالی دیتا ہے, برا بھلا بولتا ہے. آپ کی مرضی ہے, زمانہ اچھا نہیں چل رہا آج کل, بہت برا ٹائم چل رہا ہے. یہ حدیث ہے, قسمت پر روتا ہے, قسمت پر نہیں زمانے کو بھی بولتا ہے. سمجھا کرو نا یار. امام احمد نے, بخاری مسلم نے اس کو روایت کی ہے. سن رہے ہو آپ عبد الرحمن؟ وَأَنَا الدَّهْرُ, جبکہ میں ہی زمانہ وقت ہوں, اللہ تعالیٰ کہہ رہے. اقلب اللیل والنہار, میں ہی دن اور رات کو تبدیل کرتا ہوں. اور تم کہہ رہے ہو کہ آج دن بڑا برا ہے, آج زمانہ بڑا برا ہے, سوچنا نہیں چاہیے. یعنی تم اللہ تعالیٰ کو نعوذ باللہ کہہ رہے ہو. نہیں, حرام اس حدیث کے مطابق. بیان کریں گے اس پر انشاءاللہ. اب کیا کریں, بس اللہ سے توبہ کرو. وہ حدیث ابان بن یزید العطار, اور اسی طرح ابان بن یزید العطار کی حدیث, یہ عطار آ گیا. ان قتادہ بن دعامہ, ان نعیم بن حمار, ان عقبہ بن عامر, ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اللہ تعالیٰ, یا ابن آدم, یا ابن آدم, اے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اے ابن آدم, اکفینی اول النہاری باربع رکعات اکفیکا بہن آخر یومک, کہ تم مجھے دن کے شروع میں 4 رکعتیں دے دو, یعنی 4 رکعتیں پڑھ لو, میں تمہارے لیے پورے دن کے لیے کافی ہو جاؤں گا. اخرجہ احمد, اس کو امام احمد نے تخریج کیا. ورواہ سعید بن عبد العزیز ان مقول ان نعیم ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم وصححہ الامام ترمذی, اس کو اس سند کے ساتھ بھی روایت کی, اور اس کو امام ترمذی نے اس کی تصحیح کی ہے, صحیح کا ہے. وہ حدیث شعبہ قتادہ انس النبی صلی اللہ علیہ وسلم, اور اس طرح شعبہ کی حدیث قتادہ سے, اور انہوں نے انس رضی اللہ عنہ سے, اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی ہے کہ قال اللہ تعالیٰ, کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا, لا ينبغي لعبد ان يقول انا خیر من یونس بن متی, کہ کسی بندے کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ کہے کہ میں بہتر ہوں یونس بن متی سے. یہ حدیث تو بہت اچھی, سمجھے؟ سر مجھے ایک چیز سمجھ نہیں, جیسے ہم کہتے ہیں کہ یعنی کسی بندے کے لیے جائز نہیں کہ وہ اپنے آپ کو یونس بن متی سے بھی بہتر کہے. کسی بندے کو, رسول اللہ کو, رسول اللہ بھی بنتے ہیں عبدہ و رسول, یعنی کسی کو بھی یہ حق حاصل نہیں کہ وہ اپنے آپ کو یونس بن متی سے بھی, جن پر اللہ کا عتاب ایک طرح سے, یعنی قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کتنے سخت الفاظ استعمال کیے غالباً سورہ قصص میں, کہ اگر وہ ان الفاظ کے ساتھ توبہ نہ کرتے, صافات میں غالباً, تو
وہ اسی دن اٹھائی جاتی ہے مچھلی کے پیٹ سے جس دن سب اٹھائے جائیں گے، یعنی قیامت کے دن۔ اچھا، یہ جو حدیث ہے اس کو احمد نے، بخاری اور مسلم نے روایت کی ہے۔ دیکھو طریقہ کار پتہ ہے کیا ہے، جب آڈیو ریکارڈنگ ہو رہی ہو نا اور آپ کو کوئی سوال ہو، آپ یوں کر دو، دیکھو اشارہ بالید، پھر میں اس کو پاز کروں گا، آپ کا سوال سن لوں جی گا۔ استاد جی۔ الحدیث القدسیہ نحو من 400 حدیث، حدیث قدسیہ جو ہیں تقریباً 400 کے قریب ہیں۔ اکثر ہوا ضعیف لا یصح، اس میں سے اکثر جو ہیں وہ کیا ہیں، ضعیف ہیں، صحیح نہیں ہیں۔ والحدیث القدسیہ اکثر القصاصون والوعاظ والترقیہ من روایتیہ و ذکریہ فی حکایتہم وہذہ الحدیث ینبغی التنبہ لہا۔ یہ جو احادیث قدسیہ ہوتی ہیں زیادہ تر ضعیف لوگوں کا، قصہ گو، واعظ اور ممبر پہ چڑھ کے ڈرامے کرنے والے، ان کی زبانوں پر یہ حکایات رہتی ہیں تاکہ وہ لوگوں کو للچائیں۔ وہذہ الحدیث ینبغی التنبہ لہا، اور ضروری ہے کہ ہم ان احادیث سے تنبہ کریں، لوگوں کو منتبہ کریں، کوشش کریں، الرٹ کریں کہ بھئی یہ حدیث صحیح نہیں ہے، مت کرو، یہ کہیں اللہ پر جھوٹ باندھ رہے ہو تم۔ ہاں 17 18 16 17 18 جزاک اللہ۔